بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اللہ اپنا سایہ عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنا سایہ عطا کریں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اولین و آخرین سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور جمع بھی کیسے کریں گے؟ فرمایا یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون۔ تو وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ بعض نے اس کی تعویل عرش کے سائے کی ہے، لیکن مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے تعویل کی ضرورت نہیں، اس سائے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس میں ایک تو ہے امام عادل، اور دوسرا ہے شاب نشأ فی عبادت رب۔ ماشاءاللہ سب جوان ہی ہیں۔ وہ خوش نصیب جوان جس کی جوانی کی شروعات ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی، بچپنے سے ہی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کا اس کا مزاج بن گیا تھا۔ جب کافی عمر ہو جاتی ہے تو انسان بہرحال کہیں نہ کہیں پھر اپنا رخ ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن بہت کچھ کھونے کے بعد ہمارے پاس کھونے کے لیے زندگی کا سرمایہ ہے۔ اس زندگی کے سرمایے کو آدمی کھو کر کچھ پائے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ بالغ ہوتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی نوجوان اپنی جوانی کو ٹھیک طریقے سے گزارے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، اللہ ساری جوانوں کو انہی میں بنا دے، جن کی جوانیاں داغدار ہونے سے محفوظ رہ گئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں نکاح کے موقع پر، روزے کے متعلق حدیث ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی ہوتی ہے جب بندہ افطار کرتا ہے، دن بھر کا بھوکا پیاسا تھکا ماندہ، جب شام کی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جتنی زیادہ دن بھر بھوک پیاس لگی ہوگی، جتنا زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہوا ہوگا، اسی قدر افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ فرحت عند لقاء ربہ، ایک خوشی ہوگی جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ روزے داروں کے لیے الگ سے دسترخوان بچھے گا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی خوشیاں نصیب کرے۔ تو میں کبھی کبھی جوانوں کو بتا دیا کرتا ہوں کہ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا۔ بندہ کھانے سے رکے، پینے سے رکے، اور ازدواجی تعلقات سے رکے۔ اور روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اب جب غروب آفتاب ہو گیا رمضان میں، تو جو ہم جیسے لوگ ہیں ہمارے اوپر سے 3 پابندیاں اٹھ گئی۔ جو شادی شدہ ہیں، کھانے کی بھی اٹھ گئی، پینے کی بھی اٹھ گئی، اور ازدواجی تعلقات بھی اٹھ گئی، غروب آفتاب سے صبح صادق تک۔ پھر صبح صادق کے بعد پھر پابندی شروع ہوگی۔ لیکن جو آپ جیسے نوجوان جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے اوپر سے کتنی پابندیاں اٹھ گئی؟ 2، کھانے کی اٹھ گئی، پینے کی اٹھ گئی، وہ تیسری پابندی ابھی برقرار ہے۔ اس کو سمجھ، ابھی روزہ برقرار ہے ایک طرح کا۔ اور جب عید کا چاند نظر آ گیا تو ہم جیسے لوگوں کو اب 11 مہینے کے لیے ساری پابندیاں اٹھ گئی، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، ازدواجی تعلقات کی۔ لیکن جو آپ جیسے غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے کتنی پابندیاں اٹھ گئی؟ 2۔
کھانے کی اڑ گئی، پینے کی اڑ گئی، لیکن ازدواجی تعلقات کی پابندی بھی ان پر ہے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے تعبیر کرتا ہوں روزے سے، گویا کہ ابھی آپ کا روزہ ہے۔ جب 18 گھنٹے 16 گھنٹے آدمی روزے سے رہا اور بھوک پیاس کو برداشت کیا، تھکاوٹ کو برداشت کیا، اس کے بعد افطاری کے وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب جو خوش نصیب نوجوان 10 سال سے روزے سے، یعنی کھانے کی پابندی تو اس پہ ہے ہی نہیں، پینے کی پابندی ہے ہی نہیں، لیکن بالغ ہے، ضرورت ہے اس کو، لیکن ابھی اس پر ازدواجی تعلقات کی پابندی ہے۔ اس پابندی کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں گویا کہ اس کا روزہ ہے، اور یہ روزہ جو ہے 12-18 گھنٹے کا نہیں بلکہ سال ہا سال کا روزہ ہے نہیں؟ بالغ ہو گیا مثلا 12 سال میں یا زیادہ سے 15 سال میں، 25 سال میں شادی ہو گئی تو کتنے سال کا روزہ؟ 10 سال کا۔ عام طور پر 25 سال سے تو کم تو ہوتی نہ آج کل شادیاں یہاں، تو گویا کہ 10 سال کا روزہ ہے۔ اب یہ خوش نصیب بندہ جس نے 10 سال تک اپنے روزے کی حفاظت کی، حالانکہ اس کو بار بار ادھر سے پیشکش ہو رہی تھی روزہ توڑنے کی، ہوتی ہے نہیں آج کل تو ہوتی ہے، کبھی بزبان حال اور کبھی بزبان قال، لیکن اس خوش نصیب بندے نے ان پیشکشوں کو ٹھکرایا اور اپنے روزے کی کیا کی؟ حفاظت، مکروہ بھی نہیں ہونے دیا روزے کو۔ دیکھو ایک آدمی کچھ کھائے کچھ پیے، ازدواجی تعلق قائم کرے، اس سے تو روزہ بالکل یہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی چیز زبان سے چکھی اور پھر تھوک دیا، اندر نہیں اتارا، اور روزہ اس کا برقرار ہے کہ ٹوٹ گیا؟ ہاں برقرار تو ہے لیکن مکروہ ہو گیا، بلکہ ایسا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چھوڑا رمضان میں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ تو جیسے کامل روزہ کیا ہے کہ نہ آدمی کچھ کھائے نہ پیے اور نہ ازدواجی تعلق قائم کرے، اسی طرح اپنے روزوں کو مکروہ بھی ہونے نہ دے، کوئی چیز چکھے بھی نہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ جو روزہ ہے، جو ہماری غیر شادی شدہ نوجوان بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے جن خوش نصیب جوانوں نے اپنے روزے کو توڑا بھی نہیں اور اپنے روزے کو مکروہ بھی نہیں کیا، یعنی جس چیز کا استعمال حرام تھا اس کو استعمال بھی نہیں کیا اور چکھا بھی نہیں۔ جیسے وہاں چکھنا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے، اس میں چکھنا کس سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے، یعنی گندے تعلقات سے بھی اپنے آپ کو بچایا، اپنی آنکھ کو بھی بچایا۔ اب جب 10 سال کے بعد اس کو اللہ نے حلال طیب بیوی عطا کی، ظاہر بات ہے شادی پر تو ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے، تو اس خوش نصیب نوجوان کو جتنی خوشی شادی کی وجہ سے ہوگی، حلال طیب نعمت ملنے کی وجہ سے ہوگی، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے روزے کو بچانے میں کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اپنے اس روزے کو توڑا، بظاہر ہے غیر شادی شدہ، لیکن اس نے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، حلال کا انتظار نہیں کیا، حلال ملنے سے پہلے حرام کا مرتکب ہو گیا، اول تو اس کو وہ والی خوشی نصیب نہیں ہوگی، اور جو تھوڑی بہت ہوئی بھی اس سے زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ یار میں نے اپنے روزے کو تباہ اور خراب کیوں کر دیا۔ تو ایک خوشی، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ اس کے لیے بھی عند لقاء ربی، حدیث میں آتا ہے نا، ابھی جو میں نے یہ حدیث پڑھی اس میں ایک وہ بھی ہے، رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ خوش نصیب نوجوان جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی عورت نے کس کی دعوت دی؟ برائی کی، فقال انی اخاف اللہ، اس نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو ٹھکرا دیا۔ تو بہرحال 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، اس میں دوسرا کون ہے؟ رجل شاب نشأ فی عبادت ربی، جوانی سے بچپنے سے ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا،
اللہ کے فرائض واجبات سنتوں کا پابند رہا، بندہ بشر کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی. اور ایک آدمی ان سے وہی جو میں نے ابھی عرض کیا، رجل، وہ مرد، وہ جوان جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی عورت نے برائی کی دعوت دی، اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ. کبھی تو زبان قال ملتی ہے دعوت، اور آج کل یہ ماحول ہے، پیشکشیں ہو رہی ہیں، اللہ بچائے. اس خوش نصیب نے بزبان قال کہہ دیا انی اخاف اللہ. اور کبھی بزبان حال دعوت ملتی ہے، وہ جو آج کل ہر جگہ مل رہی ہے. اس نے بھی بزبان حال انی اخاف اللہ کہہ دیا. بزبان حال کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنی نگاہ جھکائی. اس کو بھی اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا کریں گے. اور ایک آدمی کو نا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ خوش نصیب بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا. ایک نماز پڑھی پھر دل مسجد ہی کے ساتھ، دوسری نماز کا انتظار ہے. ظہر پڑھ کے نکلا، عصر کا خیال ہے. عصر پڑھ کے نکلا، مغرب کا. مغرب پڑھ کے نکلا، عشاء کا. اور وہ خوش نصیب انسان جس نے دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کیا، اس طرح چھپایا اور پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. یہ ایک محاورہ ہے، مطلب انہیں بالکل خفیہ صدقہ دیا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور ایک وہ خوش نصیب بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جس نے تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو. اپنے گناہ یاد آئے اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. تو یہ 7 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. میں کبھی کہا کرتا ہوں، اگر کسی کو ملازمت کی ضرورت ہو، نوکری کی ضرورت ہو، اور 10-5 محکموں میں اعلان نکل گیا وہاں بھی ضرورت ہے، یہاں بھی، آدمی ہر جگہ اپنی درخواست داخل کرتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں نام نکل جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کئی جگہ نام نکلا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ، جو ایک دروازے سے داخل ہو گیا تو اس کو تو بہرحال ضرورت ہی نہیں، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ہاں، اور مجھے امید ہے اے ابوبکر تم انہی میں سے ہوگے. تو جیسے ملازمت کی ضرورت ہے تو ہر جگہ آدمی اپنی درخواست ہوتا ہے، یہاں نہ صحیح، وہاں نہ صحیح، وہاں. حالانکہ نوکری کے بغیر آدمی کا کام چلے گا نہیں چلے گا، لیکن جنت کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. اب جب یہ 7 موقع ہمارے سامنے پیش کیے گئے، کے لیے ایک امام عادل ہر کوئی تو بن نہیں سکتا، لیکن نیت میں کوئی حرج نہیں. باقی جو 6 مواقع ہیں وہ تو ہم میں سے ہر کسی کو حاصل ہے، خاص کر نوجوانوں کو. تو ہم کوشش کریں کہ ہم شاب نشا فی عبادت ربی کے بھی مصداق بن جائیں، رجل قلب معلق بالمساجد کے بھی مصداق بن جائیں، رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اس کے بھی مصداق بن جائیں. اور وہ بندہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، جیسا بھی ہو، جس کے پاس جیسی حیثیت ہو، اپنی حیثیت کے مطابق. اس حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ہر بندے سے اللہ تعالی ہم کلام ہوں گے اس طریقے سے کہ اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اب دائیں دیکھے گا تو کیا نہیں کہنے، جو کچھ آگے اعمال بھیجے ہیں اچھے برے وہ نظر آئیں گے تا حد نظر. ادھر دیکھے وہاں بھی ہوئی نظر آئے گا، اور سامنے دیکھے گا تو فرمایا جہنم اس کا استقبال کرے گی. پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ولو بشق تمرہ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو. تو ہم یہ بھی کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق، جب بھی کبھی موقع مل جائے کچھ نہ کچھ بندہ صدقہ کرے، اور یہ سمجھ کر لے کہ میرا اصل سرمایہ یہ. اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتے ہیں. وہ آیا نا ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی تو سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے. ایک صحابی اپنے دونوں ہاتھوں میں کچھ کھجوریں لائے، غالباً اسی وقت محنت مزدوری کر کے لائے تھے. حضور علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ ان کو قبول فرمایا اور اس پورے ڈھیر کے اوپر بخیر دیا کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو بھی
تو اس لیے آدمی بڑے صدقے کے انتظار میں نہ رہے. جس وقت اللہ نے گنجائش دی ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق کرے، لیکن جس وقت کچھ گنجائش نہ ہو تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وہ خاتون آئی جس کے پاس کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2. تو حضرت عائشہ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے ان کو دے دی. تو اس اللہ کے بندے نے دونوں کھجوروں کو، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو کھلایا، دوسری بیٹی کو. تو حضرت عائشہ کے پاس ایک کھجور تھی، انہیں صدقہ کر لی. تو اس لیے جیسا موقع ہو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے. تو یہ موقع بھی ہمارے پاس ہے. اسی طرح 2 آدمی جو اس میں رہ گئے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، باہمی محبت اللہ کے لیے، کبھی جمع ہوئے تو اس وقت بھی محبت قائم تھی، کبھی دور جانا پڑا تو محبت اس وقت بھی کیا رہی. تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اللہ کے لیے رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے. جیسے حدیث میں آیا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. تو یہ بھی ہمارے پاس موقع مہیا ہے. اسی طرح آدمی تنہائی میں بیٹھے کبھی اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اللہ کی بڑائی کو یاد کرے، اللہ کی کبریائی کو یاد کرے، اور کوشش کرے آنکھ سے آنسو نکلیں. حدیث میں آیا نا کہ رو، اگر رونا نہ آئی تو بتکلف رو. اس لیے کہ میدان محشر میں انسان اتنا روئے گا کہ پہلے آنسو ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد خون کے آنسو بہائے گا، اور اس قدر آنسو جمع ہوں گے کہ اگر اس میں کشتیاں چلانا چاہیں تو کشتیاں چل جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے، اور یہ جتنے موقع حضور علیہ السلام نے ہمیں عنایت فرمائے اور بیان فرمائے، اللہ تعالی ان موقعوں میں سے ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا ایک جگہ جمع ہونا ہمارے لیے کمال ایمان، کمال ہدایت، پکی سچی توبہ کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی میری ہر طرح کی غفلتوں کو بھی دور کرے. آپ حضرات کے اندر بھی اگر خدا نخواستہ غفلت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی غفلتوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں جواب دہی کا استعزار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کے اثرات میرے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، ہم سب کے گھر والوں پر بھی، اور امت کے ہر فرد پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے استعزار کے اثرات پڑ جائیں. اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کرے، آخرت کو بھی بہتر کرے. اللہ اپنے لیے ہی جینا اور مرنا نصیب کرے. ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو یہ سمجھ کر پیش کر رہے ہیں کہ رب العالمین، ہم اقرار کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ہم کو جس طرح زندگی گزارنی تھی، واللہ ثم واللہ میرے ربا ہم سے ایسا نہیں ہو سکا. یا اللہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اقرار کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں جس طرح زندگیاں گزارنی تھی نہیں ہو پایا، جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا نہیں بچ سکے. میرا ربا معافی کے سوا کوئی چارہ نہیں. رب العالمین آپ کے یہ بندے آپ کے لیے آتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے انہیں محروم نہ فرما. میرے اللہ ان کے اخلاص کے ساتھ آنے کی وجہ سے میرے گناہ بھی معاف کر دے. یا اللہ آپ نے دنیا میں اپنے اچھے بندوں کے ساتھ، پڑھنے والوں کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلح کے ساتھ ہم سب کو بار بار جمع ہونا نصیب فرمایا. رب العالمین اپنی کریمی کے صدقے، اپنے فضل و کرم کے صدقے آخرت میں بھی ہم کو اپنے ان بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں یا اللہ جن سے آپ راضی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.